نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل کراچی پاکستان سے میاں حضور دامت برکاتہ القدسیہ کا خلیفہ علامہ محمد کامران طارقی جہانگیری مخاطب ہوں۔ الحمدللہ عز وجل جواہر علم روحانیت تربیتی نصاب کورس کے سیزن 1 کی تکمیل کے بعد سیزن 2 کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سیزن 1 کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ میرا مرشد میری شان شیخ طارق جہانگیری، میرا مرشد میری آن شیخ طارق جہانگیری، میرا پہلا شعبہ جو علم روحانیت پر مشتمل تھا، الحمدللہ عز وجل اس شعبے کے اندر شیخ المشائخ ولی کامل حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی دامت برکاتہ القدسیہ نے طالبین راہ سلوک کو اپنے علم سے نوازا، اور علم روحانیت کے اندر جو مبتدئین ہیں، طالب علم ہیں، مبتدی طالب علم، ان کو سلوک کے ابتدائی اسباق تعلیم فرمائے اور روحانیت کے معمولات، اعمال اور سلوک کے مدارج کیا کیا ہیں اس کی تعلیم فرمائی۔ جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے سایہ، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے، جگ جگ جیوے سایہ، سایہ 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 سایہ۔ اصل میں ذکر کا جاری کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمہاری زبان ہلائے بغیر تمہارے جسم میں خود گونجنے لگ جائے اور خود جاری ہو جائے۔ جاری ہونے سے مراد ذکر کا یہ ہے کہ وہ اعضاء پھڑکنے نہیں لگتے، بلکہ وہ اعضاؤں میں گونج پیدا ہوتی ہے، ہمیں سنائی دینے لگتا ہے اندر وہ ذکر، اور جب وہ ذکر ہمیں سنائی دینے لگتا ہے تو پھر اس ذکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جسم میں نور پیدا کرتا ہے، اور جب وہ ہمارے ذکر میں نور پیدا کرتا ہے تو اس سے ہماری روح طاقتور اور ہماری عقل نورانی ہوتی ہے، اور جب عقل نورانی ہوتی ہے تو اس میں غلبہ جو ہے دنیا کے ارادوں کا ہٹ کر اس کا ارادہ اللہ کی طرف جانے لگتا ہے، اور وہ قرب کی منزل کو پانے لگتی ہے، اور پھر اس کا سارا فوکس جو ہوتا ہے روح اور عقل کا رب ہو جاتا ہے، وہ ذکر ہو جاتا ہے، وہ محبت ہو جاتی ہے، وہ نام ہو جاتا ہے جس کو وہ پکار رہا ہوتا ہے بار بار۔ اس کے قواعد کیا ہیں اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب تک ہمارا پیٹ بھرا رہے گا ہمارے ارادے منتشر رہیں گے، ہمیں وسوسے آتے رہیں گے، اسی لیے بزرگان دین اس میں پرہیز کراتے ہیں، ترک کراتے ہیں کہ ترک جلالی جمالی، ترک لذات۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم غذا رغبت سے نہ کھائیں۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے تو کیا راشن لے کر گئے تھے اپنے ساتھ؟ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کیا راشن لے کر گئے تھے؟ حضرت ابراہیم جب نار نمرود میں گئے تو کیا راشن لے کر گئے تھے؟ تو بھوکا رکھنے کا اور پرہیز کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو ہمارے اندر اخلاط فاسدہ ہیں، جو روح طبعی کی وجہ سے اخلاط فاسدہ پیدا ہوتی ہیں، وہ کمزور پڑیں، وہ ختم ہوں، تو جس سے یہ ہے کہ روح امر بیدار ہو، طاقتور ہو۔ تو جب تک ہمارا پیٹ بھرا رہتا ہے ہمارے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی، ہمارے اندر نور نہیں پیدا ہوتا۔ برتن جب تک ایک چیز سے خالی نہ ہو دوسری چیز نہیں اس میں ڈالی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کم سونا، جتنا ہم زیادہ دیر تک سوتے ہیں ہماری وہ عقل کو مقد کرتا ہے، ہمارے اعصاب کو سکون میں لاتا ہے، جس سے اعصاب سکون میں آ کے سست ہو جاتے ہیں، ایکٹیو نہیں رہتے۔ کم سوئیں گے تو ہماری روح بیدار ہوگی۔ زیادہ سونے سے نفس طاقتور ہوتا ہے، کم سونے سے روح طاقتور ہوتی ہے۔ کیوں کہ نفس سست ہوتا ہے، نفس کمزور ہوتا ہے زیادہ جاگنے سے، اور روح طاقتور ہونے لگتی ہے۔ ہمارے ارادے یکسو ہوتے ہیں، ہم میں جذب پیدا ہونے لگتا ہے، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے خمار کی، جو جاذبیت کی طرف لے کے جاتی ہے ہمیں۔ ہم اس کو استعمال صحیح کریں تو وہ ہمارے قوت جاذبہ کو بڑھاتی ہے، تو قوت جاذبہ جب بڑھائی جاتی ہے تو قوت جاذبہ اس لیے بڑھائی جاتی ہے
کہ جو شمال سے جنوب کی طرف جو نور کی شعائیں چل رہی ہوتی ہیں، جو لہریں چل رہی ہوتی ہیں انرجی پوزیٹیو کی، وہ ہمارے اندر جذب ہوں اور ہمارا جسم اس کو جذب کر کے اس کو مجتمع کرے۔ خاموش رہنا، وَتَبَتُّلْ عَلَيْهِ تَبْتِيلًا سے مراد یہی ہے کہ تم ایک طرف ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ سب سے۔ جب الگ ہو جاؤ گے تو خاموش ہو جاؤ گے، جب لوگوں کے بیچ میں رہو گے تو بولتے رہو گے۔ تو زیادہ بولنا عقل کو کم کرتا ہے، مقعد کرتا ہے اور عقل کو فاسد کرتا ہے۔ اب جب عقل فاسد ہوتی ہے تو خیالات مفسد پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب خیالات مفسد پیدا ہوتے ہیں تو ارادے بھی مفسد ہو جاتے ہیں، فاسد ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ارادے جب فاسد ہوتے ہیں تو وہ عمل بھی مفسد ہو جاتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے وہ عمل بھی۔ تو لہذا خاموش رہنے میں اس لیے کہا ہے کہ بڑی حکمت ہے کہ جو خاموش رہا وہ عافیت میں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے جنت کی، میں تجھے ضمانت دوں۔ ایک وہ جو تیرے دانتوں کے درمیان اور ایک وہ جو تیری رانوں کے درمیان۔ عاملین کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے اور طالب روحانیت کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پانچوں نمازوں کے لیے ہر وقت تیار رکھے، یعنی کہ ہر وقت پاک رہے۔ دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ اولا ہے کہ وہ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک وضو سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک خدا کی راہ دیکھنا جہاد ہے۔ تو وہ مومن جو مجاہد ہے جہاد کرے گا وہ کیا بغیر ہتھیار کے کرے گا؟ اور جس طریقے سے تم اپنی ظاہری طہارت کا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے اپنی باطنی طہارت کا خیال رکھو۔ ظاہری طہارت پانی سے ہو جاتی ہے لیکن باطنی طہارت ارادے سے ہوتی ہے، اس کے لیے ارادہ ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے خیالات فاسدہ کو دفع کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ خیالات فاسدہ جب ہی دفع ہوتے ہیں جب تم اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ علم روحانیت میں اس بات کا بھی بڑا عمل دخل ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ کنٹرول ہے۔ کچھ گناہ زبان سے ہوتے ہیں تو کچھ گناہ نگاہ سے ہوتے ہیں، یہ بے ارادی جیسے بھی ہوں لیکن یہ روحانیت میں خلل ڈالتے ہیں۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے بیچ میں پرہیزگار ہوں، بلکہ پرہیزگاری یہ ہے کہ ہم تنہائی میں پرہیزگار ہوں۔ اگر ہم تنہائی میں پرہیزگار ہو گئے تو ہم نے روحانیت کو پا لیا۔ نماز کی پابندی کریں، روزوں کی پابندی کریں۔ وہ لوگ جن لڑکوں کی جو بچے ہیں جو بچی ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن خیالات فاسدہ خیالات شہوانی اگر ان کو پیدا ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے وہ روزہ رکھیں، نفلی روزہ رکھیں، کم کھائیں، اپنے نفس کو توڑیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا عظیم کام ہے اور عظیم طریقہ ہے علم روحانیت حاصل کرنا۔ ہماری زندگی کا کوئی اصل مقصد بھی یہی ہے، ساری دنیا کمانا نہیں ہے ہمارا مقصد۔ دیکھو جو رزق تمہارے نصیب کر دیا وہ اگر پہاڑ کے نیچے بھی ہے تو تجھے مل جائے گا، مگر اگر تیرے ہونٹوں کے درمیان بھی ہے تو تجھ سے چھن جائے گا، اگر تیرے نصیب میں نہیں ہے تو تیرے سے چلا جائے گا۔ تو پھر رزق تو تیری مقدر ہو چکا، تو اس کو جائز طریقے سے حاصل کر۔ اللہ نے تیرا رزق تیری ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا، جو کچھ آسائش تجھے دنیا کی ملنی ہے تیری ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی ہیں تیرے لیے۔ تو اب اس میں پریشان ہونے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ جس چیز کی تجھے ضرورت ہے اصل وہ ہے رجوع الی اللہ۔ تو اللہ سے رجوع کر، اللہ کی طرف رجوع کر۔ علم روحانیت میں عملیات اور تصوف کوئی زیادہ دور کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی زیادہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ علم روحانیت بھی یہی ہے کہ عامل بننا بھی یہی ہے کہ عامل ہے عمل کرنے والا، اور عمل کون سا عمل کرنے والا؟ نیک عمل کرنے والا، صالح عمل کرنے والا، اپنے اندر سے خسائل رذیلہ اور اپنے نفس کی جبلتوں کو دور کرنے والا، اور یہی سالک ہے۔
عامل کی انتہا ہوتی ہے ان اعمال پر اور سالک کی ابتدائی اعمال سے ہے۔ جب عامل اپنی انتہا کو پہنچتا ہے اس اعمال میں تو سلوک کی ابتدا ہو جاتی ہے، یہاں سے سلوک شروع ہو جاتا ہے اور یہی مقام ولایت ہو جاتا ہے۔ پھر عامل ہی مقام ولایت تک جا سکتا ہے اور عامل ہی اپنے آپ کو ناسوت میں غرق کر سکتا ہے، رکھ سکتا ہے۔ یہی آیات، یہی اسما، یہی ذکر و اذکار عملیات بھی ہیں، یہی ذکر و اذکار قرب الہی کا ذریعہ بھی ہیں۔ گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے 1 دن سفر کیا اس نے 1 منزل پائی، جس نے 10 دن سفر کیا اس نے 10 منزلیں پائیں، اور جس نے 40 دن سفر کیا اس نے 40 منزلیں پائیں، جس نے 360 دن سفر کیا اس نے 360 منزلیں پائیں۔ تو اس کی منزل، اس کے مراتب بڑھ رہے ہیں نا، درجے، جو عمل اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو عامل کا اول درجہ ہے، سالک کا دویم درجہ ہے، عارف کا سویم درجہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم شریعت سے، طریقت سے، معرفت سے حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ یہی اصل مقصد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزی رزق کی کوئی کمی تھی؟ اللہ نے انہی کے لیے سب کچھ بنایا تھا۔ ہم سب کو تو انہی کی خیرات مل رہی ہے۔ کائنات میں جس کو جو مل رہا ہے وہ سب آپ کا صدقہ مل رہا ہے۔ تو آپ کیوں کم کھایا کرتے تھے؟ کیوں اجتناب کرتے تھے زیادہ کھانے سے؟ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنا کھانا کھایا؟ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، یہ ہمارے لیے ایک راہ ہے۔ ہم اتنا کم تو نہیں کھا سکتے، بالکل اتنا کم نہیں کھا سکتے، لیکن پیروی تو کر سکتے ہیں کم سے کم کھانے کی۔ اور اس راستے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ محبت بڑی عجیب چیز ہے اس میں، کیونکہ محبت اتباع کا شوق پیدا کرتی ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگان دین سے پورا اعتقاد اور محبت رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف سے، اور ان کے تصرفات پہ اور بعد از وصال ان کے تصرفات پہ پورا یقین رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہماری روحانیت میں یہ نقص ہے، کیونکہ ہماری عقیدت میں اگر نقص آئے گا تو ہماری روحانیت میں نقص آئے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روحانیت کا منبع ہیں۔ اگر ہم روحانیت کے منبع سے نقص پیدا کریں گے اپنے اندر، ان سے کسی قسم کا کوئی آڑ رکھیں گے، کوئی بغض رکھیں گے، تو کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور یہ اولیاء اللہ میرے دوست ہیں اور میری قبا میں ہیں۔ اگر کوئی ان کو برا کہتا ہے یا ان کے برا سمجھتا ہے یا ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت رکھتا ہے تو گویا وہ مجھ سے جنگ کرتا ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی ہے، یہ انعام ہے اللہ کا، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ لوگ جو صرف ان کے ہاتھ اور پاؤں چوم لیتے تھے بخشے جاتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دیتا تھا، راستے دکھا دیتا تھا۔ اور روحانیت یقین کا نام ہے، جتنا زیادہ پیدا ہوتا جاتا ہے ہمارے اندر اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ ان کی محبت ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتی ہے، اور وہ شوق کیا ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے بنیں۔ ان جیسے تو نہیں بن سکتے، مگر شوق ہوتا ہے یہ، تو ہمیں تصرف ہوں تو پھر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے بسر کی تھی، انہوں نے کم کھایا تھا، کم سوئے تھے، کم بولے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا تھا، آلائش دنیا کو اپنے اندر سے نکالا تھا، دنیا کو پاک کیا تھا اپنے اندر سے، اور خواہش اپنی ختم کی تھی، اپنی ضرورتوں پہ آ گئے تھے، اور ضرورت بھی ضرورت کے تحت تھی۔ اور جب تک ہم شریعت کے تابع نہیں کرتے اپنے آپ کو، طریقت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کا باطن طریقت ہے، اور طریقت کا باطن معرفت ہے، اور معرفت کا باطن حقیقت ہے، حقیقت کا باطن وحدانیت ہے۔ اس طریقے سے ہم درجہ بدرجہ جاتے ہیں، لیکن جب تک ہم قواعد اور ضوابط اور اصولوں کی پابندی نہیں کرتے، جب تک ہم آگے نہیں بڑھتے۔
میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے الحمدللہ عز و جل جواہر علم روحانیت تربیت نصاب کورس کے سیزن 2 کے لیے داخلے جاری ہیں۔ دنیا بھر کے اندر موجود طلباء و طالبات خواتین و مرد اس سیزن 2 کے لیے داخلہ لے سکتے ہیں۔ داخلے کے لیے مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری انٹرنیشنل کراچی پاکستان کے آفیشیل ان نمبر پر رابطہ کریں۔ جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے سایہ 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 شیطانی مرشد میرا مرشد میں میرا مرشد میں جج میرا مرشد میں شیطانی میرے لج پا